نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر، آج کا درس قرآن پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران 7واں رکوع تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا صدقہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ گرامی قدر، آج کے درس میں بھی غزوہ احد اور غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی، چند صحابہ سے جو غلطی ہوئی اس کا تذکرہ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہزیمت کے بعد کیسے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ آج کے درس میں ذکر ہے، ضرور سنیے گا اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ الحمدللہ آپ اس چینل کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ اس وقت درس قرآن کی ویڈیوز ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت درس قرآن کی ویڈیوز موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ میری کوشش ہے کہ میں پورا قرآن جو ہے یہ اپلوڈ کروں، تو اس سے جڑ جائیے اور اس ادارے کے ساتھ جڑ جائیے، اس چینل کے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ دنیا آخرت کا بھلا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے
تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر نقصان اٹھا کے پلٹ جاؤ گے۔ یعنی اس آیت مقدسہ میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ غیروں کے مشوروں پہ نہیں چلنا، کفار کے مشوروں پہ نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کافروں کے مشورے پر کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لٹا دیں گے، یعنی کفر کی طرف دھکیل دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ امن کے نام پر، معیشت کے نام پر، قرض کے نام پر سود در سود مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم مسلمان کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ حقیقت جو ہے آج میں کہوں گا کہ آج وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والی تنظیمیں کہاں ہیں؟ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، آج وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والی تنظیمیں، اقوام متحدہ، عالمی اتحاد کہاں ہے؟ انہیں کیا نظر نہیں آ رہا اسرائیل کیا مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، فلسطین پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ لیکن دراصل بات یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو نہ جانے لوگ کیا کچھ کرتے۔ یہاں فلسطین کے شہریوں پر حملے ہو رہے ہیں، اسپتالوں پر، مسجدوں پر، تو اس حوالے سے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پتہ چلا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو تم کافروں کے کہے پر نہ چلو، اگر چلو گے تو پھر نقصان پاؤ گے۔ یہ تمہیں کفر کی طرف دھکیل دیں گے، اور آج آپ یہ دیکھ لیں کفر کی طرف دھکیلنے والی باتیں نہیں ہیں، کفریہ کلمات نہیں ہیں۔ آج 21 اکتوبر ہے، کہ جو آج کے جلسے میں جائے گا، استقبال کے لیے جائے گا، وہ جنتی ہے۔ حج سے بھی زیادہ افضل فریضہ ہے یہ، حج سے بھی زیادہ اچھا کام ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنت کی ٹکٹیں بھی مل رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کفار کے کہے پر چابی کوئی اور ہے، یہ چابی کے کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں تو واضح فرما دیا، ایمان والو کفار کے کہے پہ نہ چلو، نقصان تمہارا ہی ہے، نقصان کھا کے پھر تم نے واپس آنا۔ بل اللہ مولاکم و خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بڑا مددگار۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ بل اللہ مولاکم، اللہ مولا ہے تمہارا، اس سے مدد مانگ، لے پناہ آج ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ بل اللہ مولاکم و خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا معبود ہے، مولا ہے، وہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ آج خالی ہم باتیں نہ کریں، عمل کی ضرورت ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ کوئی دم جاتا ہے، کوئی وقت جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی چیز نہ سمجھ نہ اتاری، کوئی مثال نہ اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے ناانصافوں کا۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے
کوئی دم جاتا ہے کہ کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے، اور یہ کافر تو ڈرتا ہے ویسے، موت سے بہت ڈرتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے، کفار موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے اگر کفار کے مقابلے میں نکلیں گے، شہید مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ شہید کا مقام بھی بڑا ہے، غازی کا مقام بھی بڑا ہے۔ شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، آگے ہی اسی بارے میں شہداء کی عظمتیں شروع ہونے والی ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں یعنی 9ویں رکوع میں یہ عظمتیں اور شانیں جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ڈرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے۔ غزوہ احد میں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیوں؟ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری خوشی کی بات۔ اختلاف جو ہوا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درے کے پر کھڑے تھے، 50 صحابہ کی کمان سنبھال رہے تھے، تو جب کفار کو ہزیمت ہوئی، کفار بھاگنے لگے، تو کچھ صحابہ نے مال غنیمت کے لیے اصرار کیا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکا، لیکن نہیں وہ رکے، تو 10 صحابہ آپ کے پاس 7 صرف رکے، باقی سارے مال غنیمت کی اکٹھے کرنے کی غلطی میں شامل ہوئے، تو جس کا خمیازہ جو ہے وہ بھرنا پڑا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، اور بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، یعنی جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کی کوشش کی وہ دنیا چاہتا تھا، جو رکے رہے وہ آخرت کے پابند تھے، آخرت کے طلبگار تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، یعنی مصیبتوں پر صابر اور ثابت قدم رہنے کا امتحان لیا اللہ نے کہ یہ کیسے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا فضل مسلمانوں پر بہت بڑا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ مومنوں پر فضل کرتا ہے۔ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جب تم بھاگ رہے تھے، چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے، اور دوسری طرف جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، اور معافی اس لیے سنائی کہ جو تم سے گیا اور جو مصیبت آ پڑی اس کا رنج نہ کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اے میرے بندو، اے خدا کے بندو کیا ہو گیا تمہیں، اے خدا کے بندو کیا ہو گیا تمہیں۔ حضور فرما رہے تھے، تو انہیں جو عظیمت اور اس پر ڈانٹ ہو رہی ہے، ڈانٹ پڑ رہی ہے، ہاں جی، عظیمت جو اٹھانا پڑی یہ تمہاری اپنی حرکت کی وجہ سے تھی۔ اللہ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ وعسى یغشى طائفۃ منکم، اب معافی بھی تو اللہ نے دینی تھی نا، ہائے ہائے، اللہ نے معافی بھی تو دی نا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، میں قربان جو رب کی رحمت ہو۔ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ وعسى یغشى طائفۃ منکم، پھر غم کے بعد تم پر چین کی نیند اتاری،
ظاہر ہے بندہ تھکا ہوا ہو اور پھر سکون سے سو جائے. اب کیا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھا رہے تھے اور ہماری تلواریں نیچے گر رہی تھی، یعنی اتنی نیند کا غلبہ تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو غم سے دور کرنے کے لیے چین کی نیند بھیجی. فرمایا طائفۃ منکم کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی، وطائفۃ قد ہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، جاہلیت سے گمان. کہتے تھے یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے. قل ان الامر للہ، قل ان الامر کلہ للہ، اے محبوب فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہی ہے. یعنی کہ جو ایک گروہ کو نیند آ گئی، دوسرا گروہ تھا منافقین کا، ان کو جان کے لالے پڑے تھے، وہ آپس میں کہہ رہے یار ایسی پھنس گئے، کیونکہ وہ بزدلی دکھا کے بھاگ رہے تھے. تو منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ سامنے لا رہا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں چھپاتے اور جو تم پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. ہاں ابھی ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، سیدھے ہمیں آ کے پھانسی گئے، نہیں آنا چاہیے تھا، انہوں نے انجی رہنا چاہیے تھا. یعنی یہ منافقین کی کرتوت جو ہے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ یہ تو ایسے بھی باتیں کرتے تھے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے محبوب فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنی قتل گاہوں تک ضرور نکل کر آتے. ہاں یہ جو منافقین یہ باتیں کر رہے نا، نہ ہی آتے تو اچھا تھا. تو فرمایا کہ محبوب کہہ دو تمہارا اس جگہ پر اگر لکھا ہوا تھا تو تم لوگوں نے ہر حال میں یہاں آنا تھا اور یہاں قتل ہونا ہے. جو جہاں لکھا گیا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَلِيُبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی انہیں لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. بے شک اللہ بخشنے والا علم والا ہے. یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مرکز کو چھوڑا اور غزوہ احد میں وہ بھاگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 یا 14 اصحاب کے سوا باقی کوئی بھی نہیں رہا تھا. حضور کے پاس 13 یا 14 صحابہ کے سوا کوئی بھی نہیں رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے تمہیں پھر بھی بخش دیا کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو حضرات گرامی قدر، آج کے درس میں آپ نے سنا کہ کیا حکم نازل ہوئے ہیں. آج پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا کہ دین کو اپنا لیں. دین میں بڑی برکتیں ہیں یار، اسلام کو اپنا لیں. یہ لوٹے لوگ ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں. یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، مذہبی کارڈ کا یوز کرتے ہیں صحیح سے، جبکہ انہیں مذہب کی میم طبقہ نہیں پتہ ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم بہت بڑے دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں بعض جگہوں پہ، اور عاشق رسول کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے. تو دوستان محترم، دعا گو ہوں کہ جن دوستوں نے میرا آج کا درس پورا سنا ہے
اللہ ان سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔